بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے 14 ایئرس کی ایجوکیشن کے بعد بی ایس انٹری روٹ پالیسی کے تحت، جس کو عرف عام میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 5th سیمسٹر والا ایڈمیشن چاہیے۔ ہمارے یہاں ورچوئل یونیورسٹی اس کو لیتی ہے انٹری آپشن فار بی ایس پروگرامس۔ اب یہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ پوری اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کے لیے ڈاکومنٹس کیا چاہیے ہوں گے۔ ابھی اس ایڈمیشن میں جو آپشن نمبر 2 ہے، اٹیسٹڈ کاپیز آف دی ڈیٹیل کورس کنٹینٹس آف 14 ایئرز ایجوکیشن بی اے بی ایس سی ایسوسیٹ پروگرام، یہ انہوں نے اس وقت اس کو ہٹا دیا ہوا ہے، یعنی صرف ہمیں جو اس کے مارکس وغیرہ کی ریکوائرمنٹ ہے ڈیٹیلز کی وہ چل رہی ہے۔ اور اس میں انٹری روٹ میں فردر آپشنس کیا ہیں، ان ایڈیشن ٹو دی بیسک منیمم ایڈمیشن ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آف بی ایس پروگرامس، جہاں جہاں بھی اپلائی ہو رہے ہوں گے۔ Candidates having 14 years of education, holding BA, BSc, associate degree or equivalent or above with all with at least 45% marks or CGPA 2 out of 4 may apply for admission۔ اس میں اسٹڈی جو اسکیمز ہیں وہ ریزیڈنٹ ٹائم آف ڈگری کمپلیشن ول بی ڈیٹرمنڈ بائی دی ایکویلنس کمیٹی۔ ایکویلنس کمیٹی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ورک ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں، جہاں پہ وہ ایکولائز کرتے ہیں، کیونکہ آپ 14 ایئرس کر کے آ رہے ہیں اور آپ ایک رننگ ڈگری میں، جو کہ بی ایس کی آلریڈی ہمارے پاس یا کسی بھی اور یونیورسٹی میں چل رہی ہوگی، ہم اپنی یونیورسٹی کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ اب بی ایس پروگرام ورچوئل یونیورسٹی 2002 سے آفر کر رہی ہے، اور بہت ہی سالڈ بیسڈ پروگرام ہے، براڈ اسپیکٹرم ایجوکیشن اسے کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ ایچ ای سی نے ماسٹر ڈگریز کو ختم کر دیا اور صرف بی ایس پروگرام رہ گیا، تو جو بچے اس طرح کی 14 ایئرس ڈگریز کر کے آ رہے ہیں وہ بی ایس کی کسی بھی رننگ ڈگری میں آتے ہیں۔ اب اس میں جو بچوں کے لیے سمجھنے والی چیز ہے وہ آسان میں کر دیتا ہوں کہ 14 ایئرس ایجوکیشن جو کہ بی اے بی ایس سی فارم میں آتی ہے، وہ سالانہ سسٹم سے آ رہے ہیں، اور سالانہ سسٹم سے آتے ہوئے سال میں انہوں نے 6 پیپر دیے، یا ٹوٹل انہوں کے 8 یا 9 پیپر ہو گئے 2 سالوں میں، اور 100 مارکس کے حساب سے درد کر کے دیکھ لیں، وہ سیمیسٹر سسٹم سے نہیں آ رہے۔ نمبر 1، ہمارے پاس سیمیسٹر سسٹم میں کریڈٹ آور سسٹم چلتا ہے، 18 کریڈٹ آور کا ایک سیمیسٹر ہو گیا، یعنی 18 کریڈٹ آور کا مطلب ہے کہ 6 سبجیکٹس، یعنی ہمارے پاس بی ایس پروگرام میں جو کہ سیمیسٹر سسٹم میں آفر ہوتا ہے، وہ سال میں بچے 12 کورس پڑھ جاتے ہیں، اور 2 سالوں میں وہ تقریباً 24 کورس پڑھ جاتے ہیں۔ اب 24 کورسز ایک 2 سال میں بچے جب پڑھ گئے، اور دوسری سائڈ سے جو دوسری سائڈ کی ہمارے پاس آ رہی ہے ڈگری، وہ اس کو دیکھا جائے تو پھر اس کا فیصلہ وہ کرے گی جو کہ کہلاتی ہے، جیسے انہوں نے ڈسکرائب کیا بائی دی ایکویلنس کمیٹی، کیپنگ ان ویو آف دی ڈیفیشنسیز اف اینی ویئر اینڈ منیمم ریزیڈنٹ ٹائم۔ تو وہ یہ ایکویلنس کمیٹی ان کو جو ہے ایکولائز کرتی ہے۔ پھر ایک آفر لیٹر آپ کو ای میل میں دیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کی جو بی اے بی ایس سی کی آپ نے ڈگریز اپلائی کی ہیں اس پالیسی کے تحت، جو 14 ایئرس 5th سیمسٹر پالیسی ہے، تو اس میں جا کے آپ کو ایک آفر لیٹر آئے گا کہ ہمارے پاس جو بی ایس کی ڈگری ہے وہ 136 کریڈٹ آور کی ہے، یا 134 کریڈٹ آور کی ہے، یا جو بھی وہ اپنا اس کو ڈگری کو ڈسکرائب کریں گے۔ اس میں سے ہم نے آپ کی ڈگری کو دیکھتے ہوئے، آپ کے مارکس کو دیکھتے ہوئے، آپ کا جو ریزیڈنٹ ٹائم ہے وہ میئر کرتے ہوئے، ہم نے ایکویلنس کمیٹی نے ریکمینڈ کیا ہے آفر، وہ آفر یہ ہے کہ ہم نے آپ کے اتنے کریڈٹ آور آپ کو ایگزمپٹ کر دیے۔ ایگزمپٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل اگر 132 تھے تو ایگزمپٹڈ، یا 134 تھے یا 136 تھے، ان میں سے ایگزمپٹڈ کو آپ مائنس کر لیں۔ اب اگلا کویسچن جو بھی اس وقت رائز ہو رہا ہے کہ جی ہمیں آفر لیٹر کے بعد جب ہم نے اس کو رپلائی کیا کہ ہم آفر لیٹر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو جو اگلا ای میل آ رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈگری ڈیوریشن جو ہے وہ 4 ایئرز ہے، اور یہ بی ایس پروگرام ہے۔ ڈگری کی ڈیوریشن تو 4 ایئرز ہی رہتی ہے بی ایس کے کسی پروگرام میں بھی، آپ نے جوائن کر رہے ہیں اس کے اندر ایز اے رننگ ڈگری کے اندر جمپ کر رہے ہیں، تو بھی آپ کو ایگزیمشن مل گئی۔ اب آپ کی ایگزیمشن جو رہے گی وہ اس کو انالیسس کریں، وہ 5th سیمسٹر کی ڈگری نہیں ملے گی آپ کو، ڈگری ملنی ہے بی ایس 4 ایئرس پروگرام کی جس میں آپ نے داخل ہوئے۔ ایک تو یہ کلیریفائی کر لیں، یہ کنفیوژن اپنے مائنڈ سے اس کو پلیز کریکٹ کر لیں کہ یہاں پہ بچے بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہیں، اور اس پہ زیادہ کنفیوژن نہیں آنی چاہیے۔ جب ایک ایگزامشن کی آفر آپ کے پاس آ گئی تو اس کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا،
اب جو جتنی ایگزامشن مل گئی ہے اس کو ٹوٹل اس کے کریڈٹ آر کی لمٹ ہے اس میں سے مائنس کریں، اور پھر اس کو تقریباً آپ 18 پہ تقسیم کر لیں۔ یہ میں نے اپنا ایک فارمولہ آسان سا سمجھانے کے لیے آپ کو دیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے 50 کریڈٹ آر انہوں نے معاف کر لیے اور ادھر سے ڈگری آپ کی 100 والی تھی فار ایگزامپل، تو رہ گئی 50 کو 18 پہ تقسیم کر لیں، تو جتنے بھی آپ کے ڈیجٹس آ رہے ہیں وہ آپ کے تقریباً کم و بیش وہ آپ کے سیمسٹر بنیں گے۔ اب 136 کی اگر ڈگری آفر ہو رہی ہے اور آپ کی انہوں نے 36 کریڈٹ اور معاف کر دیے، تو یو ہیو اے رائٹ ٹو سے ادھر نو کہ آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دا آفر، دا فارم ول بی ریجیکٹڈ، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح رہ جائے گا۔ لیکن اف یو ایکسیپٹ دا آفر اٹ مینس کہ یو آر ولنگ ٹو کنٹینیو ان بی ایس رننگ پروگرام، بی ایس کے اس پروگرام میں آپ جمپ کریں گے، تو اس صورت میں ظاہر ہے آپ کو 100 پڑھنے پڑ جانے ہیں۔ ایگزامشن فار ایگزامپل میں نے کہا ہے 136 کے بعد 36 کو مائنس کریں گے 100 رہ گئے، 100 کو آپ 18 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تقریباً 6 سیمسٹر پڑھنے پڑ جائیں گے۔ تو اس طرح پھر آپ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں گے، ٹھیک ہے، وہ 4 ایئرس کم نہیں رہ جائیں گے آپ کے لیے، وہ ڈگری آپ کی جو ایگزامشن ہو چکی ہے اس نے خاصا کور کر دیا ہوا ہے اس کو 4 ایئرس ڈگری کو، ٹھیک ہے نا۔ ایگزامشن اسی میں سے مائنس ہونے کے بعد آپ کے سیمسٹرز بھی تو کم ہو چکے ہیں اس کے اندر، لیکن ڈگری اپنے ٹائم پہ جو اس کا 4 ایئرس پروگرام ہے اسی طرح ہی آئے گی، تو ڈگری آپ کو ملے گی جا کے 4 ایئرس بی ایس کی۔ جس بھی جو آپ نے پلان ہے اس کے اندر بہت سارے پلان ہیں جن میں بچے اپلائی کر رہے ہیں اس وقت، تو یہ کنفیوژن اپنے پلیز مائنڈ سے اس کو ذرا کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور ورچوئل یونیورسٹی پھر بھی آپ کی انشاءاللہ خدمت کے لیے حاضر ہے، کیمپسز سارے ماشاءاللہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر لیں ایڈمیشن میں، اور اپنا توجہ اپنی تعلیم کے اوپر دیجیے۔ اور یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جو میں نے کچھ کوشش کی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو، ان میں زیادہ آپ پریشان مت ہو۔ جب ایگزامشن مل گئی اور آپ کو تسلی ہو گئی کہ میرے اتنے کریڈٹ آر، بالکل یونیورسٹی نے لسٹ بھی دیتی ہے جو کورسز ہٹاتی ہے آپ کے ایگزامشن کے، وہ آفر لیٹر میں آتا ہے، اس کے بعد اگلی ای میل کو آپ کنفیوژن میں مت لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔